یورپ پر اسلام کے احسانات۔ مغرب سے مرعوب زدہ لوگوں کے لیے علمی اور تاریخی دستاویز۔ ہرچند کہ ہمارے باہمت مسلمانوں نے تصانیف کے انبار لگا دیے تھے، کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے 100 یا 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 200، ابن عربی 250، ابن تیمیہ 500، جلال الدین سیوطی 550 اور ابن طولون دمشقی 750 کتابوں کے مصنف تھے، لیکن آج ہمیں ان کتابوں کے نام تک معلوم نہیں۔ دوسری طرف یورپ کی لائبریریوں میں ان کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہالینڈ کی ایک فرم A.G. برل کی فہرستوں میں کئی ہزار عربی کتابوں کا ذکر ہے، ان میں سے 1000 کے قریب صرف تاریخ پر ہیں۔ پاکستان میں شاید ابن قتیبہ کے نام سے کوئی آشنا نہ ہو، لیکن برل کی فہرست میں اس کی 10 کتابیں درج ہیں۔ یہ حقیقت کس قدر افسوسناک ہے کہ وہ مسلمان جو ساری کائنات کے لیے معلم کتاب و حکمت بن کر آیا تھا، آج جہالت کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ امت مسلمہ میں مفکر و مصنف، محقق و مدبر کے بحران کے باوجود موجودہ وقت میں جو دانشور، مفکر، محقق، مدبر اور جو مصنفین موجود ہیں، وہ ابنائے زمانہ کی ناقدری اور حکومتوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے ان کی حالت بے حد قابل رحم ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہو جاتا کہ کوئی اسلامی حکومت اپنے اسلاف کے علمی ذخائر ہی جمع کر لیتی تو پھر ان سے استفادہ کے مواقع بھی نکل سکتے تھے، لیکن برا ہو اس مغربی تہذیب کا جس نے نہ صرف ہمیں اپنے بزرگوں کے علوم سے بیگانہ بنا دیا بلکہ مذہب تک سے متنفر کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کی کتابیں کتنی تھیں اور کس کس موضوع پر تھی ہمیں تفصیلاً معلوم نہیں، اور معلوم بھی کیسے ہو کہ تاتاری اور عیسائی درندوں نے ہماری کئی کروڑ کتابیں جلا دیں، اور جو بچ گئیں وہ آج لندن، پیرس، ہالینڈ، جرمنی، اسپین اور اٹلی وغیرہ میں موجود ہیں۔ یورپ 100 برس تک اسلامی ممالک پر مسلط رہا۔ اس دوران وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہر ملک سے کتابیں نکال کر اپنی لائبریریوں میں بھرتا رہا۔ آج پاکستان جیسی وسیع سلطنت میں ان کتابوں کا 1% بھی موجود نہیں، لیکن ہمارے علوم کو اساس بنا کر علم و حکمت کے آفتاب بن گئے اور ہم ان سے کٹ کر جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے لگے کہ ہم اس حال پر ہیں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ ایک جلوہ شرر کے لیے۔ ان حالات میں تفصیلاً یہ بتانا ناممکن ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کچھ لکھا تھا، ان کی کتنی تحقیقات یورپ میں پہنچی اور کس کس زبان میں کتنے تراجم ہوئے، تاہم مختصراً چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قطب نما ایجاد۔ قطب نما عربوں کی ایجاد ہے۔ یہ اعلیٰ قرون اولیٰ کے تمام تجارتی اور جنگی جہازوں میں لگا ہوا تھا۔ یہ اسی کی رہنمائی کا کرشمہ تھا کہ ہمارے جہاز جدہ سے چین تک جاتے تھے۔ جب ہم نے یہی چیز یورپ کو دی تو اس کا کولمبس بحر اطلس کی لہروں کو چیر کر امریکہ جا پہنچا اور واسکو ڈی گاما ہندوستان تک نکل گیا۔ نمبر 2، دارالصناعہ۔ مسلمانوں نے اسپین، دمشق وغیرہ میں ایسے کارخانے قائم کیے تھے جن میں تیر سے توپ تک تمام اسلحہ بنتا اور سمندری جہاز تیار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمندری بیڑا 1200 اور اغالبہ کا کئی ہزار جہازوں پر مشتمل تھا، اور ان کی اجازت کے بغیر کسی سلطنت کو کوئی جہاز بحر روم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، اینک، طیارہ اور گھڑی۔ دل ڈیوران لکھتا ہے، اسپین کے ایک مسلم سائنسدان ابن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ نمبر 1، اینک کا شیشہ، نمبر 2، وقت بتانے والی گھڑی، اور نمبر 3، ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی یعنی طیارہ۔